تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک بے چین اور بے قرار روح کا انتقام۔ یہ ایک پرانی کتاب تھی۔ کتاب کیا، ڈائری نما چند صفحات تھے۔ جلد پھٹ چکی تھی اور صفحے بغیر کسی ترتیب کے تھے۔ کاغذ اتنا پرانا ہو چکا تھا کہ رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور ہاتھ لگانے سے ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ کاغذ چھپے ہوئے نہیں بلکہ قلمی تھے، اور اچھی بات یہ تھی کہ ہر کاغذ کے اوپر صفحہ نمبر لگا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کو ترتیب دینا مشکل نہیں تھا۔ مجھے ایک ہی نظر میں چند کاغذ پلٹنے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ کچھ صفحے غائب ہیں۔ ان پر سرسری نظر ڈالتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی بہت اہم چیز ہے، کیونکہ کئی جگہ مجھے 1810 لکھا ہوا نظر آیا تھا۔ یقیناً یہ تحریر جس کی بھی تھی، اس کے خاندان نے اسے غیر اہم سمجھ کر پرانی چیزوں سے جان چھڑانے کے لیے ردی میں فروخت کر دیا تھا۔ میں نے سب کاغذات کو سمیٹ کر احتیاط سے ایک لفافے میں ڈالا اور پھر ردی والے سے اس کی قیمت پوچھی۔ ردی والے نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر خوش دلی سے بولا، آپ ہمارے پرانے اور مستقل گاہک ہیں، اس لیے میری طرف سے یہ آپ تحفہ ہی سمجھ لیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چند ایک پرانی کتابیں خریدیں اور گھر واپس چل پڑا۔ گھر آنے کے بعد بھی میرا ذہن انہی پرانے کاغذوں میں اٹکا رہا۔ میں رات کا انتظار کر رہا تھا جب میں پورے اطمینان سے ان کا معائنہ اور مطالعہ کر سکوں۔ رات کو جب مجھے فرصت میسر آئی تو میں نے ان کاغذات کو لفافے سے نکالا اور ان پر لکھے نمبروں کے مطابق ترتیب دینے لگا۔ میرا اندازہ درست تھا، کئی کاغذ غائب تھے۔ میں نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ قدیم اردو زبان میں لکھے ہوئے تھے۔ زبان مشکل تھی مگر میں ان کو سمجھ رہا تھا۔ جوں جوں میں ان کو پڑھتا چلا گیا، مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہونے لگے۔ ایک ایسی کہانی میرے سامنے موجود تھی جس کو عقل تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ اگرچہ یہ کئی جگہ سے بے ربط تھی مگر اس کا پورا مفہوم میں سمجھ چکا تھا۔ اب یہی کہانی سلیس اور رواں زبان میں اسی کی زبانی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جس نے اسے لکھا ہے۔ شاید آپ کو بھی میری طرح اس پر یقین نہ آئے، مگر میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسے واقعات کو مانتے ہیں اور ان پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کہانی میں 1810 کے ہندوستان کا ذکر ہے۔ میری عمر 50 برس ہے، جسم اور دماغ دونوں صحت مند ہیں۔ میرا کبھی بھی روحانیت یا اس قسم کے کسی نفسیاتی فریب پر کوئی یقین نہیں رہا۔ جو کوئی بھی مجھے جانتا ہے وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ میں نے کبھی بھی بھوت پریت، روحوں یا جنات پر یقین نہیں رکھا۔ اس کے باوجود مجھے اپنی زندگی میں ایک ایسا عجیب تجربہ ہوا جو بظاہر میرے تمام نظریات سے متصادم ہے، اور میں آج تک خود بھی کسی عقلی مفروضے پر اس کی وضاحت نہیں کر سکا، اور نہ ہی اس کی کوئی معقول وضاحت موجود ہے۔ اس واقعے سے متعلق کوئی بھی شخص سوائے میرے اس وقت اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ میں یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں جو اس قسم کی باتوں اور نظریات پر یقین رکھتے ہیں۔ آج سے 25 سال پہلے میں جے پور شہر سے کچھ دور ایک گاؤں میں ایک بہت بڑے زمیندار کے ہاں کام کر رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس وقت یہاں ایک ٹھیکیدار صنوبر کے اونچے لمبے درختوں کی کٹائی کا کام کر رہا تھا۔ اس نے سینکڑوں مزدوروں کو کام پر لگا رکھا تھا جو دن رات یہ لکڑی کاٹ کر اسے بڑے بڑے تختوں کی شکل دے رہے تھے۔ ٹھیکیدار لکڑی کے یہ تختے جہازراں کمپنیوں کو جہازوں کی تعمیر کے لیے مہیا کیا کرتا تھا۔ اس کا یہ بہت وسیع کاروبار تھا۔ اس ٹھیکیدار کا نام فلک خان تھا۔ کٹائی کے اس کام کی وجہ سے اس چھوٹے سے گاؤں میں بہت رونق تھی۔ بعد میں جب کٹائی کا کام مکمل ہو گیا تو یہ مزدور بھی یہاں سے چلے گئے۔ گاؤں تقریباً اجڑ کر رہ گیا، مگر یہ ان دنوں کی بات ہے جب یہ کام ہو رہا تھا۔ میں جس زمیندار کے ہاں کام کرتا تھا اس کا نام آفتاب بیگ تھا، مگر سب اسے زمیندار صاحب کہا کرتے تھے۔ اس زمیندار کی گاؤں میں 400 ایکڑ پر پھیلی ایک شاندار حویلی تھی جس کا نام اس نے بڑے چاؤ سے لال محل رکھا تھا۔ حویلی کو
آفتاب بیگ کی اکلوتی بیٹی تھی اور دوسری اس کی بھانجی جسے انہوں نے بچپن سے اپنے ہی پاس رکھا اور پالا تھا۔ وہ اسے اپنی بیٹی جیسا ہی پیار کرتا تھا۔ دونوں لڑکیاں ہی حسین تھیں، مگر زمیندار کی بیٹی مریم زیادہ خوبصورت تھی۔ لمبا قد، خوبصورت سنہری بال، گلابی سرخ ہونٹ، بنفشی آنکھیں جن میں سورج کی سی چمک تھی۔ وہ کسی خوشکن عشقیہ نظم کی ہیروئن لگتی تھی۔ دوسری لڑکی سریا بھی حسن میں اس سے کسی صورت کم نہ تھی۔ اس کی عمر 18 سال تھی اور وہ مریم سے عمر میں 2 سال چھوٹی تھی۔ اس کے مسکراتے چہرے پر بھوری آنکھیں اور چمکدار شاہ بلوت کے رنگوں والے بال اپنا حسن دکھا رہے تھے۔ جب وہ ہنستی تو موتیوں جیسے دانتوں کی قطار اس کے حسن کو 2 چند کر دیتی۔ دونوں اپنی باتوں میں مصروف تھیں جب ایک خوبصورت نوجوان باہر سے آتا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر دونوں لڑکیوں نے اسے اپنی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ وہ نوجوان ان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ آتے ہی ایک کرسی پر تقریباً گر سا گیا۔ اس کے انداز میں تھکاوٹ نمایاں تھی۔ وہ ٹھیکیدار فلق خان کا بیٹا تھا۔ اس کا والد ایک محنتی اور کامیاب انسان تھا اور وہ اسے اپنے جیسا ہی بنانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے اسے یہاں کٹائی کے کام پر بھیجا تھا تاکہ وہ کاروبار کا کچھ عملی تجربہ حاصل کر سکے۔ چونکہ فلق خان اور زمیندار آفتاب بیگ کے درمیان دوستی اور اچھے تعلقات تھے، اس لیے یہ نوجوان وجاہت خان لال مہر میں ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ یہاں اسے خوش دلی سے خوش آمدید کہا گیا تھا۔ موسیقی اور ادب کے بارے میں اس کے علم نے مریم اور سریا کو بہت متاثر کیا تھا۔ جلد ہی وہ یہاں ہر کسی سے بے تکلف ہو گیا۔ آج اس نے ہمیشہ کی طرح سریا کی تیز باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مریم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں کچھ دنوں کے لیے کلکتہ جا رہا ہوں۔ مریم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں کل جا رہا ہوں، میرے والد نے بلایا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر یہ تو بتاؤ کب تک لوٹو گے؟ سریا نے ہولے سے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، شاید 3 ماہ لگ جائیں۔ کیا تم لوگ مجھے یاد کرو گی؟ کیوں نہیں، یقیناً یاد آؤ گے تم، دونوں ایک ساتھ بول اٹھی۔ جو مجھے سب سے زیادہ یاد کرے گا وہ مجھے اپنے بالوں کی ایک لٹ بطور یادگار عنایت کر دے، وجاہت خان مسکراتے ہوئے بولا۔ سریا کی نظریں وجاہت پر سوالیہ انداز میں جمی ہوئی تھیں، لیکن وہ مریم کی طرف دیکھ رہا تھا جو نظریں چرا رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ جب دونوں میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولی تو وہ پھر کہنے لگا، چلو یوں کرتے ہیں، ہم قرآن دازی کرتے ہیں۔ جس کے نام قرآن نکل آیا وہ اپنے بالوں کی ایک لٹ مجھے دے گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سریا تنک کر بولی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ دونوں مجھے انکار نہیں کریں گی، کیونکہ میں جس سفر پر جا رہا ہوں وہ بہت طویل ہے۔ راستے میں راہزنوں اور ڈاکوؤں کا بھی ڈر ہے، کیا معلوم مجھے واپسی کا موقع ملے یا نہ ملے۔ وجاہت کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ کیا بکواس ہے، وجاہت بولا، عقل مند لوگ قرآن دازی کے فیصلے پر یقین رکھتے ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے 2 سیپیاں نکال لیں، انہیں 1-2 بار اپنے ہاتھ میں اچھالا اور پھر اپنی مٹھی بند کرتے ہوئے سریا کے سامنے رکھ دی۔ لو، پہلے تمہاری باری۔ سریا نے کچھ دیر سوچا، پھر اپنی انگلی سے اس کی مٹھی کو چھوا۔ وجاہت نے ہاتھ سیدھا کرتے ہوئے بند مٹھی کھولی تو سریا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ کرا اس کے خلاف تھا، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اب وجاہت نے وہی عمل دہرایا اور سیپیوں کو اچھالنے کے بعد اپنی مٹھی بند کرتے ہوئے ہاتھ مریم کی طرف بڑھا دیا۔ مریم نے دھیرے دھیرے لرزتی انگلیوں سے اس کی مٹھی کو چھو لیا۔ اس کے گال حیا کی گرمی سے لال ہوئے جاتے تھے۔ وجاہت نے مٹھی کھولی تو خوشی سے کھل اٹھا۔ قرآن مریم کے نام نکلا تھا۔ اوہ میری خوش قسمتی، وجاہت خوشی سے تقریباً چلا اٹھا۔ مریم کی نظر جھکی ہوئی تھی، گال تمتما رہے تھے، ہونٹ اور پلکیں ہولے ہولے لرز رہی تھیں۔ وجاہت نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا چاقو نکالا اور التجائیہ انداز میں پوچھنے لگا، کیا اجازت ہے؟ مریم نے شرماتے ہوئے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ خاموش رضامندی محسوس کرتے ہوئے وجاہت نے اس کے ریشمی بالوں کی ایک لٹ کاٹ لی۔ اسی وقت ایک سایہ میری کھڑکی کے سامنے سے یوں گزرا جیسے کوئی پرندہ اڑا ہو۔ یہ سریا تھی جو کمان سے نکلے تیر کی طرح تیزی سے اٹھی اور برآمدے سے باہر نکل گئی۔ اس وقت تک میں نے وہ سب کچھ جو دیکھا اور سنا تھا، ہر لفظ یادداشت کی تختیوں پر انمٹ نقش کے طور پر لکھ لیا تھا۔ میں نادانستہ طور پر ان کی باتوں کا گواہ بن گیا تھا۔ اس کے بعد میں اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔
پھر وہاں کیا ہوا میں نہیں جانتا، کیونکہ میں لال محل سے نکل کر جھیل کی طرف چلا گیا تھا۔ جب میں حویلی کی طرف لوٹا، رات اتر چکی تھی۔ آسمان پر چمکتا چاند اپنی روشنی ہر سو بکھیر رہا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ گھر کے تمام مکین باہر کھڑے نظر آ رہے تھے۔ ان میں ایک دراز کا دبلا پتلا نوجوان بھی تھا جسے میں نے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا۔ یہ زمیندار آفتاب بیگ کا بھتیجا خرم بیگ تھا۔ چونکہ زمیندار کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، اس لیے خرم بیگ کو ہی لال محل کا وارث سمجھا جاتا تھا۔ خرم بیگ اور سریا کی منگنی کا فیصلہ ان کے بچپن میں ہی کر دیا گیا تھا۔ سریا بھی خرم بیگ کو پسند کرتی تھی، مگر جب وہ بڑے ہوئے تو سریا کو خرم بیگ کے طور طریقوں پر اعتراض ہونے لگا، اور پھر وہ اس کی کچھ ناپسندیدہ حرکات کی وجہ سے اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ جب زمیندار نے ان دونوں کی باقاعدہ شادی کا فیصلہ کیا تو سریا نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ 21 سال کی ہونے کے بعد ہی اس کے بارے میں سوچ سکتی ہے۔ اس بات پر جھگڑا ہوا اور خرم بیگ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے دریا بہت پسند تھا، وہ ایک بہادر اور ہنرمند کشتی راں تھا۔ اس وجہ سے اسے ملاح کے طور پر ایک بحری جہاز پر جگہ حاصل کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ اب اس وقت میں اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوا۔ اتنی جلدی اس کے گھر واپس آنے کی توقع نہیں تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران اس وقت ہوا جب وہ مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپکا۔ سریا کہاں ہے؟ اس نے قریب آتے ہی مجھ سے پوچھا۔ سریا؟ کیا وہ گھر پر نہیں ہے؟ نہیں، مریم کا خیال تھا کہ وہ شاید تمہارے ساتھ گاؤں کی طرف گئی ہے۔ وہ تو میرے ساتھ نہیں گئی، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ اوہ میرے خدایا، میں چلا اٹھا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ شاید وہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے کہیں چھپ گئی ہو۔ نہیں، میرے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی سب گھر والے اسے تلاش کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں زمیندار آفتاب بیگ بھی وہیں آ گیا۔ اس نے بتایا کہ رات کے کھانے کے تھوڑی دیر بعد ایک ملازم نے سریا کو جنگل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مریم بولی، ہو سکتا ہے وہ جنگل سے پھول چننے گئی ہو، لیکن اب تو اسے گئے کافی دیر ہو گئی ہے نا، وہ اب تک لوٹی کیوں نہیں؟ زمیندارنی کے چہرے پر تشویش کے سائے تھے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، زمیندار نے کہا۔ گزشتہ 40 سال سے اس جنگل میں کوئی ریچھ یا بھیڑیا، یہاں تک کہ کوئی سانپ بھی نہیں دیکھا گیا۔ مگر وہاں دلدل تو ہے نا، اس کی بیوی بولی۔ وہاں لمبی لمبی گھاس بھی ہے، اور جب بھی وہ وہاں جاتی ہے تو مجھے خدشہ رہتا ہے کہ کہیں وہ اس میں گر نہ جائے، ڈوب نہ جائے۔ زمیندار فوراً بولا، اللہ نہ کرے، اگر کوئی خود جان بوجھ کر وہاں اس دلدل کے اندر تک نہ جائے وہ ڈوب نہیں سکتا۔ پھر اچانک اس کی نظر ایک طرف اٹھی تو وہ چونک کر بولا، ارے یہ خرم بیگ کہاں جا رہا ہے؟ خرم بیگ نے اس کی آواز سن لی اور مڑے بغیر تیز آواز میں جواب دیا، میں سریا کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے خرم بیگ تیز تیز قدم اٹھاتا جنگل کی طرف چل پڑا۔ اچھا ہے کہ وہ اسے تلاش کرنے چلا گیا، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاؤں میں کوئی چوٹ لگی ہو اور وہ چلنے کے قابل نہ ہو۔ بہتر ہے کہ میں اور وجاہت خان بھی خرم بیگ کے پیچھے اس کی مدد کو جائیں۔ وجاہت نے فوراً ہی سر ہلا کر میرے مشورے کی تائید کی۔ خرم بیگ اس کو پسند نہیں کرے گا، وہ خود ہی سریا کو آسانی سے گھر واپس لا سکتا ہے، زمیندار نے کہا۔ نہیں، انہیں جانے دیں، مریم تیزی سے بولی۔ دیکھیں ماں بھی کتنی پریشان ہے اور میں بھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ، زمیندار آفتاب بیگ چڑچڑے لہجے میں بولا۔ اس سے خود اس کی بے چینی بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ چاند 14ویں کا تھا اور آسمان پوری طرح صاف تھا، ہر چیز بالکل واضح نظر آ رہی تھی۔ وجاہت اور میں بے خوفی سے آگے بڑھنے لگے۔ سڑک پہلے تو بالکل سیدھی تھی، لیکن دلدلی زمین کے پاس پہنچ کر جنگل کی طرف مڑ گئی۔ اس موڑ سے ایک راستہ دلدل کی طرف جاتا تھا۔ یہ ہے تو دلدلی علاقہ، مگر اکثر جگہ پر بہت خوبصورت ہے۔ سرکنڈوں کے اندر بے شمار قسم کے جنگلی پرندوں نے اپنے گھونسلے بنا رکھے تھے۔ دلدلی پانی کے اندر آبی پودوں کے شاندار پھول اور خوبصورت پتے اپنی بہار دکھا رہے تھے، جو اپریل سے دسمبر کے مہینے تک اپنے جوبن پر ہوتے ہیں۔ دلدل کے کناروں کے گرد پانی عام طور پر اتنا کم ہوتا ہے کہ شکاری اپنے شکار کے تعاقب میں وہاں سے گزر سکتے ہیں، لیکن درمیان میں یہ اکثر خطرناک حد تک گہرا ہوتا ہے اور اسے صرف چھوٹی کشتی میں ہی عبور کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑا آگے جا کر ایک دو راہ تھا، وجاہت سیدھا جانا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں میرے دل نے مجھے وہاں سے دائیں مڑنے پر اکسایا۔ میں نے وجاہت کو پکارا، اس طرف آؤ۔ وہ بھی مڑ کر خاموشی سے میرے پیچھے ہو لیا۔ تیز تیز چلتے ہوئے ہم دلدل تک پہنچ گئے۔ وہاں ایک دل دہلا دینے والا منظر ہماری آنکھوں نے دیکھا۔
خرم بیگ دلدل کے اندر گھٹنوں تک دھسا کھڑا تھا اور اب باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بازوؤں میں سریا کو کسی بچے کی مانند اٹھایا ہوا تھا۔ سریا کے بازو بے جان انداز میں نیچے لٹک رہے تھے اور اس کے لمبے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کا چہرہ چاندنی کی تیز روشنی میں خوفناک حد تک چمک رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ مر چکی تھی۔ جیسے ہی ہم اس کی طرف بڑھے، خرم بیگ بھی دلدل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور سریا کے بے جان جسم کو گھاس پر لٹا دیا۔ اس کی آنکھیں اس طرح کھلی ہوئی تھیں جیسے چونکا دینے والی حیرت میں ہو۔ خرم بیگ نے میری طرف دیکھتے ہوئے بڑے التجائیہ انداز میں کہا، دیکھو کیا اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی ہے؟ میں جھک کر اس کا معائنہ کرنے لگا۔ میرے اندازے کے مطابق اسے مرے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ یہ بات سنتے ہی خرم بیگ غصے سے بھرا ہوا اٹھا اور نفرت آمیز انداز میں وجاہت خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یقیناً یہ تمہارا کام ہے۔ میرا؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو خرم؟ وجاہت خان نے حیرت سے کہا، میں پاگل نہیں ہوں۔ سریا وہ لڑکی ہے جسے میں نے اپنی زندگی سے زیادہ پیار کیا تھا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے مری پڑی ہے اور تم اس کے قاتل ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ خرم بیگ، تم شاید نہیں جانتے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پھر وہ وجاہت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، میں یہاں نہیں، لیکن مجھے سب خبر ہے کہ اس شخص نے سریا کو بے وقوف بنایا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جب اسے پتہ چلا کہ وہ تو صرف اس سے کھیل رہا ہے تو وہ برداشت نہ کر سکی۔ وہ پاگل ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، 3 دن پہلے ایک رات میں نے خواب میں سریا کو پانی کے ایک بڑے تالاب میں گرتے ہوئے دیکھا۔ ایک آدمی تالاب کے کنارے پر کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ پانی کے اندر ڈوبتی جا رہی ہے اور خود کو بچا نہیں پا رہی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ مدد کے لیے اس آدمی کی طرف بڑھایا، لیکن وہ اس کا ہاتھ تھامنے کی بجائے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ مدد کے لیے پکارتی رہی۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے خوابوں پر کبھی یقین نہیں رہا، لیکن یہ خواب اتنا سچا لگ رہا تھا کہ اس نے میرے دل اور دماغ پر عجیب اثر کیا۔ یہی خواب میں نے اگلی رات دوبارہ دیکھا۔ اس بار میں نے دیکھا کہ سریا خود پانی کے اندر کود رہی ہے۔ اس دفعہ بھی کوئی شخص کنارے پر کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا ہے، مگر اس کی مدد نہیں کر رہا۔ میں نے اگلی کئی رات یہ خواب مسلسل دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ محض خواب نہیں بلکہ مجھے کسی خطرے سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ میں اس خطرے کا مطلب نہیں جان پایا، مگر جتنی جلد ممکن ہوا میں واپسی کے لیے چل پڑا۔ دن رات سفر کر کے گھر پہنچا اور گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے جس شخص پر میری نظر پڑی وہ یہی شخص تھا جسے میں اپنے خوابوں میں تالاب کے کنارے کھڑے دیکھتا تھا، حالانکہ پہلے میں کبھی اس سے نہیں ملا تھا۔ وہاں مجھے علم ہوا کہ اس کی شادی مریم سے ہونے والی ہے۔ سریا لاپتہ ہو چکی تھی۔ پھر جب خالہ نے دلدل کا ذکر کیا تو مجھے اپنے خواب کی تعبیر ایک چمک کی طرح سمجھ میں آ گئی۔ میں دلدل کی طرف بھاگا، لیکن مجھے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے بچانے میں مجھے بہت دیر ہو گئی، لیکن اس کا بدلہ لینے میں دیر نہیں ہوگی۔ میں نے اسے سمجھانے اور قائل کرنے کی بہت کوشش کی کہ تم نے جو دیکھا وہ صرف ایک خواب تھا۔ یہ ایک حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو اپنے پاگل پن میں غرق کر گئی ہے۔ جب میں دلدل کے پاس پہنچا تو میں نے سرکنڈوں پر ایک آنچل لٹکا ہوا دیکھا، اور جب میں تھوڑا آگے بڑھا اور گہرے پانی تک پہنچا تو میں نے اسے وہاں پڑے ہوئے دیکھا۔ میں نے اسے تیزی سے باہر نکالا، لیکن یہ مر چکی تھی۔ اب وجاہت خان کو اس کی موت کا جواب دینا پڑے گا۔ میں کہہ چکا ہوں میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، میں بالکل بے قصور ہوں۔ کیا تم قسم کھا کے کہہ سکتے ہو؟ خرم بیگ نے تیزی سے پوچھا۔ مجھے سریا سے کبھی کوئی محبت نہیں تھی، اور میں نے کبھی اسے یہ باور کرانے کی کوشش نہیں کی۔ جیسے ہی وجاہت نے کہا، خرم بیگ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور پھر سریا کی لاش کو دوبارہ اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے مدد کرنے کی اجازت نہیں دے گا، اس لیے میں اور وجاہت خان اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ وہ ایک قداور نوجوان تھا۔ اس وقت وہ شدید غصے کی کیفیت میں تھا۔ اس نے مردہ سریا کو یوں اٹھا رکھا تھا جیسے کوئی زندہ بچہ ہو۔ یہ پوری رات گہرے غم میں گزر گئی۔
جب صبح ہوئی تو خرم بیگ واپس جا چکا تھا۔ دوسرے روز سریا کو گاؤں کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ خرم بیگ کے علاوہ کسی نے بھی اس کی موت پر قتل یا کسی اور قسم کا شک نہیں کیا۔ سب نے اسے ایک حادثہ سمجھا۔ خرم بیگ اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوا۔ وہ ایک بار پھر کہیں غائب ہو چکا تھا۔ سریا کی تدفین کے 2 دن بعد زمیندار آفتاب بیگ کو اس کا خط ملا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے بحری جہاز پر واپس چلا گیا ہے۔ اس جہاز کو تجارتی سامان لے کر جنوبی افریقہ جانا تھا۔ اس کے خط میں سریا کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ گھر والوں کو اور خصوصاً زمیندار کو امید تھی کہ جب مریم کی شادی ہوگی تو وہ گھر واپس آ جائے گا، مگر یہ امید اس وقت دم توڑ گئی جب نومبر کے وسط میں خرم بیگ کے بحری جہاز کے مالک کی طرف سے خط موصول ہوا۔ اس خط میں بتایا گیا کہ جس جہاز پر خرم بیگ سفر کر رہا تھا وہ ایک سمندری طوفان کی وجہ سے غرق ہو گیا ہے۔ عملے کا کوئی بھی فرد زندہ نہیں بچا، نہ ہی ان کی لاشیں مل سکی ہیں۔ لال محل میں یہ سردیاں اداسی کے عالم میں گزر گئیں، لیکن بہار کے ساتھ نئی امید اور خوشی کا وعدہ آیا۔ وجاہت خان کے والد فلک خان نے اسی گاؤں میں وجاہت اور اس کی دلہن مریم کے لیے ایک عالیشان حویلی تعمیر کروائی۔ ان کی شادی مئی کے مہینے میں طے پائی تھی۔ مریم جن دکھوں سے گزری تھی وہ اس کے نازک حسن کی کومل مٹھاس کو مزید گہرا کر رہے تھے۔ وجاہت ہمیشہ کی طرح خوبصورت اور دلکش تھا۔ اس کی مردانہ وجاہت زیادہ نکھر گئی تھی۔ وہ مریم سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ مریم کے والدین ایک بار پھر زندگی کی طرف لوٹ رہے تھے۔ اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ انسانی دل اپنے اندر کتنی گہرائیوں میں اداسی اور راز چھپا سکتا ہے تو شاید سوچتا کہ وہ سریا اور خرم بیگ کو بھول گئے ہیں۔ شادی کا دن گرم اور روشن تھا۔ نکاح کی تقریب شام 6 بجے لال محل میں ہونا تھی۔ اس کے بعد مہمانوں کے لیے دعوت کا انتظام تھا۔ یہ ایک مصروف دن تھا۔ گاؤں کی 2 یا 3 نوجوان لڑکیاں پورے گھر کو صاف کرنے، سجانے اور سنوارنے میں مدد کر رہی تھیں۔ ہر کوئی ایک افراتفری کے عالم میں تھا۔ ہر طرف بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے تقریب کا وقت قریب آتا گیا، سب کا جوش و خروش بڑھتا گیا۔ دلہن کی سہیلیاں دلہن کو تیار کر رہی تھیں۔ زمیندارنی دعوت کے کھانوں کی تیاری میں مصروف تھی۔ زمیندار آفتاب بیگ مہمانوں کو اپنا آڑو کا باغ دکھانے کے لیے لے کر گئے ہوئے تھے۔ وجاہت خان اور میں برآمدے میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ کی آواز ابھری۔ اسی وقت زمیندار آفتاب بیگ اپنے مہمانوں کے ساتھ باتیں کرتا ہوا برآمدے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے پوچھا، کیا سب تیار ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پھر پوچھا، وجاہت کہاں ہے؟ وہ کسی سے ملنے باہر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم شادی والے پنڈال میں جا رہے ہیں، تم وجاہت کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ جاؤ۔ زمیندار یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وجاہت ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے اس کی تاخیر پر تشویش ہونے لگی، اس لیے میں اس کو دیکھنے چلا گیا۔ بادل گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے، بجلی ٹھہر ٹھہر کر کوند رہی تھی، بادلوں کی گرج ظاہر کر رہی تھی کہ طوفان آنے والا ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ شاید صرف بارش ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں کالے کالے بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ اسی وقت 2 سائے مجھے قبرستان کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے۔ دھندلی روشنی کے باوجود میں دیکھ سکتا تھا کہ آگے چلنے والا ایک لمبا تڑنگا آدمی تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے ملاحوں جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کا ساتھی تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پیچھے تقریباً یوں بھاگ رہا تھا جیسے وہ کسی غیر مرئی زنجیر سے بندھا ہوا گھسٹتا جا رہا ہو۔ میرے لیے وجاہت کو اپنے دولہا والے لباس میں پہچاننا زیادہ مشکل ثابت نہ ہوا۔
اگلی ہی نظر میں مجھے یوں لگا جیسے آگے چلنے والا دراز قد خرم بیگ ہو۔ میں ایک دم اچھل پڑا۔ تو کیا خرم اپنے جہاز کے ساتھ سمندر میں ڈوب نہیں گیا تھا؟ اگر وہ زندہ تھا تو اب اس وقت وجاہت اپنی منتظر دلہن کو چھوڑ کر اس کے ساتھ قبرستان کی طرف کیوں جا رہا تھا؟ یہ ساری کارروائی پراسرار اور تشویشناک تھی، جو یقیناً وجاہت کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی تھی۔ یہ سوچتے ہی میں پریشان ہو کر جس قدر تیزی سے ممکن ہو سکا ان دونوں کے پیچھے بھاگا، مگر اپنی ہر ممکن کوشش کے باوجود میں ان تک بروقت پہنچ نہ پایا۔ وہ قبرستان میں داخل ہو گئے۔ جب میں قبرستان میں داخل ہوا تو آسمان پر کالے بادل کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ہمارے سر کے عین اوپر پہنچ چکا تھا۔ اس کی وجہ سے قدرے اندھیرا چھانے لگا، مگر وہ جگہ جہاں سریا کی قبر تھی وہاں ابھی روشنی تھی، اور اس روشنی میں قبر کا سفید سنگ مرمر کا کتبہ اور اس کے قریب کھڑے 2 آدمی صاف نظر آ رہے تھے۔ سیاہ بادل تیزی سے یوں امڑتا چلا آ رہا تھا جیسے ہر چیز کو نکل جائے گا۔ دراز قد کا ہاتھ قبر کے کتبے پر تھا اور چہرہ میری طرف۔ میں اسے صاف طور پر دیکھ سکتا تھا۔ وہ 100% خرم بیگ تھا۔ اس کے چہرے پر جوش تھا۔ وجاہت کی کمر میری طرف تھی اور وہ بالکل ساکت کھڑا خرم بیگ کو دیکھ رہا تھا۔ اگر یہ خرم بیگ ہی تھا تو اگلے ہی لمحے کالے بادل نے ان دونوں پر بھی اپنا سایہ کر دیا۔ اسی وقت کالے بادل سے نیلے رنگ کا ایک شعلہ سا لپکا جس کے مرکز میں سرخ روشنی تھی۔ کان پھاڑ دینے والا دھماکہ سا ہوا۔ میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یوں لگا جیسے میں دیکھنے اور سننے کی قوت سے محروم ہو جاؤں گا۔ چند منٹ بعد ہر چیز اپنے معمول پر آنے لگی۔ میں نے اپنی آنکھیں فوراً کھول دیں۔ کالا بادل آگے گزر گیا تھا۔ سورج جو غروب ہونے کے قریب تھا مغربی افق پر صاف چمک رہا تھا۔ میں نے بے چینی سے وجاہت اور اس کے پراسرار ساتھی کی طرف دیکھا۔ وجاہت سریا کی قبر پر اوندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ خرم بیگ یا اس کی روح یا اس کا بھوت، جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، غائب ہو چکا تھا۔ میں تیزی سے آگے لپکا اور وجاہت کے قریب پہنچا۔ جب ہاتھ لگا کر اسے اٹھانا چاہا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں نے دیکھا وہ مر چکا تھا۔ شاید بجلی گرنے سے اس کی جان گئی تھی۔ میں صدمے سے گنگ ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی وقت مجھے اپنے پیچھے بھاگتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وجاہت کا چچا زاد اور 2-3 دوسرے مہمان اور مقامی نوجوان وہاں پہنچ گئے تھے۔ وہ بھی یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہیں کسی ملازم نے وجاہت کے اور پھر میرے اس کے پیچھے جانے سے آگاہ کر دیا تھا، اس لیے وہ ہمارے پیچھے بھاگے۔ چند نوجوانوں نے مل کر وجاہت کے بے جان جسم کو اٹھایا اور گھر کی طرف واپس چلے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ اندوناک خبر گھر والوں تک کیسے پہنچاؤں، خصوصاً مریم تک، جو یقیناً اس وقت نئی زندگی کی امیدوں اور خوابوں کے ساتھ اپنی دلہا کا انتظار کر رہی ہوگی۔ مریم نے دور سے ہی ہمیں آتے دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے روکتا، وہ پردے اور لوگوں کی پرواہ کیے بغیر دیوانہ وار ہماری طرف دوڑ پڑی۔ وہ وجاہت کو پکار رہی تھی۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجھے دھکیلتی ہوئی وجاہت کے مردہ جسم پر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کا عروسی لباس اور پھولوں سے سجے خوبصورت بال مٹی اور کیچڑ میں لت پت ہو چکے تھے۔ اس کے دوبارہ ہوش میں آنے تک بہت سا وقت گزر چکا تھا۔ وہ ہوش میں تو آ گئی مگر حواس اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اسے ماضی کا کچھ بھی یاد نہیں تھا، حال کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ وہ کسی کو بھی نہیں پہچان رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے اپنے ماں باپ بھی اس کے لیے اجنبی تھے۔ اس کی زبان کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ پھر اس نے کبھی بات نہیں کی، اسے اپنا کچھ بھی ہوش نہ تھا۔ وہ کچھ عرصہ اسی حالت میں رہی اور پھر ایک دن اتنی خاموشی سے مر گئی کہ دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کا انتقال ہو گیا۔ زمیندار آفتاب بیگ اور اس کی بیوی بھی زیادہ دن زندگی کا ساتھ نہ دے سکے۔ لال محل فروخت کر دیا گیا اور ساری جائیداد ان کے دور اور قریب کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دی گئی۔ وجاہت خان کی موت بلا شبہ آسمانی بجلی گرنے سے ہوئی تھی۔ وہ جس آدمی کے ساتھ قبرستان گیا تھا، اس کے بارے میں ملازم لڑکے کی وضاحت اس قدر مبہم تھی کہ کسی کو کوئی واضح صورتحال پتہ نہ چل سکی۔ زمیندارنی نے بتایا تھا کہ وجاہت اپنی دلہن مریم کی خواہش پر قبرستان گیا تاکہ نکاح سے قبل سریا کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھا سکے۔ خرم بیگ کی موجودگی یا اس کے نظر آنے کا کسی نے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ شاید وہ کسی کو نظر ہی نہیں آیا تھا۔ اس سانحے سے متعلق جو عجیب و غریب باتیں میرے علم میں آئی تھیں، انہیں میں نے